بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک تو بچے جو ہیں وہ کم ذہن بچے ہو گئے، لیکن کم ذہن ہونے سے بچایا کیسے جا سکتا ہے اور ان کی ذہانت کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے بچوں کی، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو کچھ اس کے بارے میں دیکھیں کہ یہ کیا کیا کر سکتے ہیں ہم۔ ایک تو میں کہتا ہوں کہ ماں باپ جو ہیں، یہ ہماری جو سوسائٹی میں ہیں، یہ کزن میرجز، ریپیٹڈ کزن میرجز نہیں ہونی چاہیے اپنے خون میں۔ وہ کئی لوگ اپنی فیملیز میں ہی کرنا نہیں، کراس فیملیز، کراس اوور جو نہ کریں دوسرے فیملیز میں، دوسرے بلڈ ان کا جس کو کہتے ہیں نا، ادر بلڈ، دوسرے خون میں یہ شادیاں کریں۔ بہرحال اس کے مسائل تو ہیں لیکن محتاط رہ کے کرنی چاہیے، ایک تو یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا، پیرنٹ کی ہیلتھ جو وہ بہت ضروری ہے کہ باپ اور ماں کی ہیلدی ہوں، اچھے وہ جب ان کی ڈائٹ وغیرہ کا خیال، ایز اے ہول ہی ہماری نیشن جو ہیلتھ وائز ڈاؤن جا رہی ہے، تو ایک جو کہتے ہیں نا ایک پراپر جو ہماری ہائٹس یا ہیلتھ پہ پہنچتے ہی نہیں ہیں آج کل ہم، تو یہ ایک بڑا مسئلہ کہ ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے، یہ ایک ضرور کریں۔ دوسرا، جو بچہ جو ہے اس کی جب آپ کنسیو کرتی ہے ماں تو اس کو پلانڈ کرنا چاہیے، ایکسیڈنٹل کنسیپشن نہیں ہونی چاہیے، مطلب کہ بچہ پیدا کرنا ہے کہ جی ہم نے کرنا ہے اب۔ بچوں میں وقفہ ضرور رکھیں، وقفہ جتنا، یہ دیکھو نا دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے، ویسے بھی ضروری ہے کہ جی ان میں وقفہ رکھیں اور اس سے پلانڈ ہو کہ جی تو یہ ایک بہت ضروری ہے۔ اور پھر ماں باپ کو اسکریننگ کرنی چاہیے کہ جینیٹیکلی کوئی پرابلم تو نہیں ہے، جیسے کروموسومس کا ہم نے دیکھا تھا، یا کوئی اینڈوکرائنس کا ہم پرابلم ہو سکتا ہے، یا کوئی اور بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، تو جو یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے، وہ اسکریننگ ضروری ہے۔ اسی طرح جو ویکسینیشن بہت ضروری ہے، پیرنٹس کی ویکسینیشن پراپر ٹائم پہ ہو، یہ بہت ضروری ہے اور پوری ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو مدر کو جو ڈیورنگ پریگنینسی مدر کی ڈائٹ بہت اچھی ہونی چاہیے، اس کو ٹینشنیں پریشانیاں نہ ہوں، کو ذہنی دباؤ نہ ہو، اس کو خوش رکھیں۔ اس سے پھر ماؤں کو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پریگننٹ لیٹ جاؤ جی بستر پہ، نہ، اچھی ڈائٹ رکھیں اور تھوڑی بہت ورزش کریں، کام کام کو ورزش کے طور پہ لیں، کام کرنا چاہیے، مصروف رہنا چاہیے، ذہنی بھی ٹینشن نہ ہو، فزیکلی بھی وہ اوور ورک بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اور ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر کوئی وہ اس کو یہ نہیں ہے کہ جی کوئی فزیکلی یا مینٹل کوئی اگر پرابلم یا یہ وہ ہوں تو اس کا فوراً علاج کرانا چاہیے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پہلے 3 مہینے جو پریگنینسی کے ہیں اس میں کوئی اس کو ایسی میڈیسن یا کوئی ایسی چیز نہیں دینی چاہیے جس سے وہ کوئی پرابلمس ہو، خاص طور پہ ڈیورنگ پریگنینسی بھی، لیکن پہلے 3 مہینے خاص طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں دینی چاہیے۔ اس طرح مدر جو ہیں وہ ان کو کوئی ہیلدی ریڈنگ کرنی چاہیے، ہیلدی ڈائٹ، اور کوئی جو اسموکنگ شموکنگ ڈرنک یہ وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور کوئی ان کو ڈیورنگ جو پریگننسی جو اچھی اچھی کتابیں ریڈ کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، کوئی اچھے ڈرامے مزاحیہ کوئی ایسے دیکھیں، اچھی باتیں، نماز پڑھیں، دین کی طرف جائیں، یہ ایک ہے۔ اس طرح کچھ لوگ دیکھیں نا، کچھ اگر میتھ وغیرہ ہے، پرابلم سالونگ ٹیکنیکس جو ہیں، جو یہ پزلس ہیں، ایسے مطلب کہ کوئی ایسے جیسے اسکریبل وغیرہ ہیں یا کوئی ایسی چیزیں جو یہ بہت ضروری ہے۔ اور ان کو پھر مدر کو جو ہے پری نیٹل جو مطلب کہ بچے کی پیدائش سے پہلے سارے اس کو اچھے طریقے سے اسکریننگ کراتے رہنا چاہیے، ڈاکٹر کو چیک کروائیں، ڈائٹ یہ وہ سب کچھ رکھیں، پھر اس کی جو ڈلیوری وغیرہ وہ پراپر اچھی جگہ پہ ہو اور صحیح طریقے سے ہو۔ اسی طرح پھر ڈلیوری کے بعد بچے کی حفاظت بہت اچھے طریقے سے کی جائے۔ کئی دفعہ بچوں کو کوئی سردی لگ گئی، نمونیا ہو گیا، آکسیجن یہ وہ کمی، یہ یا جانڈس ہو گئے، ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ اب جب بچہ ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کی پھر سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دینے چاہیے، کیونکہ جتنی اس کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ بہتر ہو، اس پہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز کی ہیں، وہ ضرور دیکھیں، اور اس طرح مطلب 1 سال 2 سال 3 سال پری اسکول، اسکول گوئنگ، پھر ایڈولیسنٹ، یہ بچے سارے جو نا یہ ضروری ہیں کہ ان کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ جو اس پہ توجہ دی جائے، تاکہ بچہ جو نا بہترین طریقے سے اس کی پرورش ہو، اس سے ذہانت اس کی بہتر ہوتی ہے۔ اس میں پھر بچوں میں جو ڈسپلن ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بیٹھیے جاؤ جدھر جانا ہے کھیلو جس وقت سو کرو، نہیں، یہ ڈسپلن بہت ضروری ہے کہ پراپر، مطلب یہ نہیں اسٹک فوجی ڈسپلن نہیں ہونا چاہیے اتنا بہت زیادہ،
لیکن مناسب ڈسپلن ہونا چاہیے کہ کیا ٹائم اٹھنے کے، کھانے کے، کیا کرنا، ادب آداب ایک فیملی کے جیسے رسم و رواج ہوتے ہیں ان پہ کافی بہتر کرنا چاہیے اور کریں پھر اس کے بعد ان میں جو نیند بچوں میں پوری ہونی چاہیے، بچوں کے دیکھے جتنے بچے بہتر نیند کریں گے اتنی ان کی ذہانت بہتر ہوگی، یہ ایک بہت ضروری ہے۔ اسی طرح پھر ان بچوں میں ریڈنگ، جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے ان کو پھر جو جیسے ان کو بلاک کے ساتھ کھیلیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح وہ پزلز جیسے ہوتی ہیں پارکوں میں دیکھیں نا، جب جھولے اور زگ زا اور وہ بہت ساری ایکسرسائزز ایکٹیویٹی جیسے فوجی کرتے ہیں، اس طرح بہت سارے جھولے ہیں، وہ ضروری کروانی چاہیے۔ پھر بچوں کو اعتماد میں لیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، ہر وقت اس میں ان کو غلطیاں کرنے دیں، اس پہ سکھائیں، مطلب کہ اس کو غلطی پہ روکنا چاہیے، پیار سے ان کو سمجھائیں، غلطی کر کے سیکھے بچہ، غلطی پہ غلطی نہ کرے، لیکن یہ ایک ان کو ہے کہ جی ان کو اعتماد دیں کہ جی وہ پر اعتماد رہیں۔ اسی طرح جو کھیل کھیل میں تعلیم جیسے اسکولوں میں ہمارے ہیں، جب ویسے بھی چھوٹے بچوں میں جو نا پلے گروپس اور یہ وہ ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ اسی طرح بچے کی جو اس کو تعریف کریں، اگر کوئی اچھا کرتا ہے شاباش ویری گڈ، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، اس کو سنب نہ کریں، اس کو یہ نہ کریں یہ کیا تم نے کر دیا اور تم ایسے ہی کرتے ہو، یہ کبھی نہ کریں، اس کی تعریف کریں اچھی بات پہ۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو انکریج کریں، نہیں بھی بیٹے ایسے نہیں، ایسے کرو شاباش ویسے، اس کے ساتھ ضد نہ کریں، اگر ضد کریں اور بچہ بھی ضد کرے گا، اس کو مار پٹائی نہیں ہونی چاہیے، اس کو تانا نہ دیں، اس کے اوپر ذہنی دباؤ نہ ہو، لیکن اچھے طریقے سے اس کو سمجھائیں۔ پھر بچے میں جب کیوریوسٹی آتی ہے، تجسس آتا ہے، وہ پھر سوال پوچھتا ہے، ماں باپ کئی دفعہ وہ یار تو کیا سر کھا رہے ہو، نہیں یہ نہ کبھی کہیں، اس سے اس کی جو ذہانت بڑھتی ہے کیوریوسٹی تجسس سے، جو سوال پوچھتا ہے، بات کرتا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں ہے، اس طرح کیوں ہے، اس کا اچھے طریقے سے جواب دیں، مطلب کہ بالکل تحمل اور برداشت کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ تھکے ہوئے ہیں، ٹینشن لے رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور یار تو کیا سر کھاتے رہتے ہو ہر وقت، چھوڑو اس کو، یہ بس کیا ہے، یہ نہ کریں، اس کی خوشیوں میں شامل ہوں، اس کے ساتھ کھیلیں، اس کو انکریج کریں کہ وہ آگے لیڈرشپ کوالٹیز اس میں آئیں، اور جب وہ اور اسی طرح وہ پزلس وغیرہ جو ہوتی ہیں نا کئی ایسے، وہ حل کروائیں، میتھمیٹکس اس سے چھوٹے چھوٹے سوال جو ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ کلرنگ اور یہ وہ کیسے کرنی ہے، اسی طرح اسکریبلس وغیرہ جو ہے، یہ بڑا ذہانت کو بہتر کرنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ ضروری ہے۔ پھر اس کو جو چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہوتے ہیں، وہ کمپٹیشن اس کے ساتھ ہو کہ جی بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے چیلنج اس کو انکریج کریں کہ ان کو فیس کرے، پلان کرے کہ ان کو چیلنجز کو کیسے آگے حل کرنا اور کیسے ہے۔ پھر اس کو ایک اور ہے کہ نئی نئی زبانیں سکھائیں، یہ نہیں ہے کہ ایک ہی زبان، مختلف زبان سیکھنے سے بھی اس کی ذہانت بڑھتی ہے۔ اسی طرح اس کو کوئی نہ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ وغیرہ کریں، یہ سکھانے سے بھی اس کی ذہانت بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح ریزننگ کہ کیوں ایسے ہے، یہ کیوں اس طرح ہے، یہ فرق کیا، کوئی چھوٹے چھوٹے سوال بچے کے لیول کے، تو یہ کریں گے تو یہ بچے کی ذہانت بہتر ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بچوں کی ذہانت وقت کے ساتھ 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 کم از کم 30-40% جو نا، کیونکہ فینومینولوجیکل فیکٹرز ہیں جو اس کو بہتر کرتے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ اچھی فیملی، اچھی اس کی سوسائٹی، اچھے دوست اس کے پھر بہت اہم ہے کہ دوست کس طرح کے ہیں، تو دوست اچھے ہونے چاہیے جو اس کے ساتھ انکریجنگ اور سارا ہو۔ تو کنٹینیوس جو اس کی ایجوکیشن ہے، کتابیں پڑھے، نئی سے نئی کتابیں، نئی چیزیں، تو یہ اس سے ذہانت بہتر ہو جاتی ہے۔ باقی اس کی ڈائٹ بہت اچھی ہونی چاہیے، متوازن بیلنس ڈائٹ، جس میں یہ جو ڈرائی فروٹ وغیرہ بھی کچھ دیں، اس سے بھی تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے۔ باقی پھر اللہ بہتر کرنے والا ہے۔